ایک ایک منظر گھوم رہا ہے. میں بات کو مختصر کرتا ہوں, اپنے اس قصے کو فوراً پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. میرے بھائیوں, ایک ہم سب یہاں پہ جو پنجاب کی اور امرتسر کی زندگی ہے, وہ اکثر گاؤں گوٹوں پہ بھی مبنی ہے. اکثر جگہوں پہ کنویں ہوا کرتے تھے, پانی کے نظام کنوؤں سے چلا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک بیچارے دیہاتی کے کنویں کے اندر کتا گر گیا. اب وہ پریشان ہو گیا. 2 دن بعد اس کتے کی بو آنے لگی. پانی نکالتا گیا, پھینکتا گیا, لیکن اس کی بو ختم نہ ہوئی. وہ اپنے کسی سیانے کے پاس گیا. اس نے بھی کہا کہ 10 ڈول پانی پھینک دے, پانی صاف ہو جائے گا. اس نے 10 ڈول پانی پھینکا. 1 دن بعد پھر پانی خراب, تنگ آ گیا. پھر وہ مولوی کے پاس چلا گیا, اپنے علاقے کے مولوی کے پاس. اس نے بولا 20 ڈول پانی پھینک دے, پانی صاف ہو جائے گا. اس نے 20 ڈول پانی پھینک دیا. 2 دن بعد 20 ڈول نکالنے کے بعد پھر پانی میں سے بو آنے لگی. بڑا پریشان ہوا. وہ بڑے مولوی کے پاس چلا گیا. بڑے مولوی بڑے سیانے نے کہا بابا 50 ڈول پانی پھینک دے. انہوں نے بلکہ 2-3 مولویوں نے جمع ہو کے فتویٰ دیا کہ 50 ڈول پانی پھینک دے. اس نے 50 ڈول پانی پھینک دیا. پھر بھی 3 دن بعد اس میں سے گندگی کی بو آنے لگی. وہ تنگ آ گیا. وہ پھر ان سب کے پاس گیا. بولتا ہے کسی نے کہا 10 ڈول نکال دے, میں نے 10 نکال دیے. کسی نے کہا 20 ڈول نکال دے, میں نے 20 نکال دیے. کسی نے کہا 50 ڈول نکال دے, میں نے 50 نکال دیے. لیکن اس کی بو نہیں جاتی. تو پھر کسی سیانے نے پوچھا ابے بھائی بھلے مانس, کیا اس میں سے کتا نکالا تھا یا نہیں؟ تو اس نے کہا کتا تو میں نے نکالا نہیں. تو میرے بھائیو, یہ کتے تو اندر موجود ہیں. یہ تینوں کتے اندر موجود ہیں. انہوں نے ہمارا پانی خراب کیا ہوا ہے. انہوں نے ہماری روٹی خراب کی ہوئی ہے. اور یہی وہ غدار ہیں جنہوں نے نجکاری پہ سائن کیا تھا. یہی وہ غدار ہیں جنہوں نے آپ کے اور میری روزی کا سودا کیا. یہی وہ غدار ہیں جنہوں نے PDCL کا سودا کیا. یہی وہ غدار ہیں جنہوں نے 35,000 ملازمین کے خاندانوں کو قتل کیا. اور یہی وہ غدار ہیں جو مزید 35,000 خاندانوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں. اور یہی وہ غدار ہیں, یہی وہ اتحادی ہیں جو پہلے بھی ایک ہوئے تھے تو اسلام آباد میں ہماری سیٹ پہ چورا ہوا تھا. یہی وہ اتحادی ہیں, آج پھر تیاری کر رہے ہیں. تو کیا آپ ان لوگوں کو یاد رکھو گے یا نہیں؟ کیا آپ بھول گئے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بات کرنی ہوگی. کیا آپ ان کے جرم کو معاف کرتے ہو؟ نہیں. کیا آپ اپنے دوستوں کو ان کے جرم یاد کراؤ گے؟ کیا اپنے لوگوں کو جا کے بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ہے میرے بھائی, یہ ہے وہ تاریخ, یہ ہے وہ بات, یہ ہے وہ معاملہ, یہ ہے وہ سلسلہ جو ہم نے کرنا ہے. یہی وہ دعوت ہے, یہی وہ پیغام ہے جو ہم پاک ٹیلی کام لیبر یونین کی صورت میں دیتے ہیں. میرے بھائیوں, پھر اب آپ آگے چلو. آپ نے دیکھا ایک اور بات سے میں آپ کو تھوڑا سا, میں آپ کو صرف یاد تازہ کرانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. ہم بہت جلدی ساری باتیں بھلا دیتے ہیں. پھر ہم کوئی اپنی برادری کے چکر میں پھنس جاتا ہے, کوئی دوستی کے چکر میں پھنس جاتا ہے, کوئی رشتہ داری کے چکر میں پھنس جاتا ہے. تو پھر میرے بھائی, اگر کنویں سے کتے نہیں نکلیں گے, پانی صاف نہیں ہوگا. بس یہی ایک آواز بنا لو, یہی ایک نعرہ بنا لو کہ کتے نکالے بغیر پانی نہیں صاف ہونا. کتے نکلیں گے, پانی صاف ہوگا, پھر انشاءاللہ ہماری منزل بھی صاف ہوگی. میرے بھائیوں, ایک اور بات, ایک اور تھوڑی سی بات. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے چلتے ہیں, PDCL کی بات کرتے ہیں. PDCL کے اندر ہونے کیا جا بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ پوسٹر پہ لکھتے ہیں کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں, فخر محسوس کریں گے. مطلب ہم پہ اعتماد یہ کریں کہ ہم نے آپ کی نجکاری کرا دی. ہم پہ اعتماد یہ کریں ہم نے آپ کی پروموشنیں چھین لی. ہم پہ اعتماد یہ کریں کہ 3 دفعہ وعدہ کیا کہ پے اسکیل دلائیں گے, نہیں دلائے. ہم پہ اعتماد کریں. ہم نے آپ سے آپ کے بچوں کی نوکری چھین لی, سن کوٹا بند کرا دیا, ہم پہ اعتماد کریں. ہم نے آپ سے حج کوٹا بند کرا دیا, ہم پہ اعتماد کریں. ہم نے آپ کے ترقی کے دروازے بند کرا دیے, ہم پہ اعتماد کریں. ہم نے آپ کے NGPG جو ہمارا ان کا لیڈروں کا اپنا معاہدہ تھا چھاننے کا, ہم نے اس پہ عمل نہیں کرایا, ہم بے غیرت ہو گئے, ہم پہ اعتماد کریں. تو شرم نہیں آتی ان بے غیرتوں کو. کس کس چیز پہ اعتماد کراؤ گے؟ کس کس چیز پہ ہم سے اعتماد کراؤ گے؟ میرے بھائی, ہم ساری باتیں تو بھلا سکتے ہیں, ساری چیزیں بھول سکتے ہیں, سارے معاملات ختم کر سکتے ہیں, لیکن اب بس بھائی, اب وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا گانا تھا میرے بہت بڑے, بس بھائی بس, زیادہ بات نہیں چیف صاحب, بس اب تو یہی ہوگا معاملہ. اب چیف صاحب کو گھر بٹھائیں گے, اب چیف صاحب کو میدان سے نکل بگائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایک رانا کی طرح, ایک رانا طاہر کی طرح ان سب کو اس میدان میں لا کے اپنا حساب لیں گے. اب بات یہی ہے کہ دیکھیں, وقت بالکل آخری ہے, بالکل آخری ہے. ٹوٹل اسسمنٹ کرنی ہے آپ کو, ٹوٹل
सोच समझ के वोट देना है। मैं कहता हूं हमारे मुकाबले में 18 यूनियन थी, 18 यूनियन रिस्टोर हुई, पिछली दफा की तरह वही 4 ग्रुप रह गए। 4 ग्रुप में से भी मैं आपको इंशाल्लाह कहता हूं कि और कम ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन आपकी ये जलाई हुई क्षमा, आपकी ये जलाई हुई क्षमा इंशाल्लाह तलने के लिए रही है। ये क्षमा जलाएगी। ये क्षमा देना रे, क्षमा देना रे, एक और लुटेरे, एक और लुटेरे, ओ लौटे, ओ लौटे। देखें बात ये है, थोड़ी सी मैं फिक्र की दावत देता हूँ आप लोगों को, सोच की दावत देता हूँ। भाई बुरा न मानना, यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, लिहाजा आप लोगों के दिमागों में भी जो है ना ठंड जल्दी जम जाती है। हमारे यहाँ कराची में एक बरादरी है, बिहारी बाबू इतना तेज है कि वो एक बिहारी सब पे भारी का नारा लगाता है, एक बिहारी 100 पे भारी। तो आप मैं चैलेंज से कहता हूँ कि इस वक्त इस मजबे के लिए 4 बिहारी काफी है। वो 4 मिनट में आप सबको बेच के चले जाएंगे। वजह क्या है कि वो मछली खाते, वजह क्या है कि वो गर्म चीजें खाते हैं। उनके दिमाग में ठंड नहीं है, उनका दिमाग बहुत तेज है, खुद बहुत पतले हैं, लेकिन जहाज पे बैठे कराची के, और भी कोई साथी बैठा होगा वो जानता है बंगाली भी इसी तरह बहुत तेज होता है, छोटे छोटे कद होते हैं लेकिन बहुत तेज होता है। बात क्या है कि वो अपनी चीज को याद रखते हैं, अपने मकसद को याद रखते हैं, अपने मिशन को याद रखते हैं। हम भाई ठहरे पंजाबी